اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے وظائف اور تسبیحات کے بارے میں ہم نے پہلی قسط میں کچھ ذکر کیا، اور آج مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وظائف اور تسبیحات بتائیں اور ان کی کیا فضائل ہیں اور ان کے پڑھنے سے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور دوسری جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ اور پھر فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب ہمیں کسی بھی وظیفے یا کسی بھی تسبیح کا ترجمہ پتا ہوتا ہے اور جب ہمارے ذہن میں وہ بات اپنی زبان میں راسخ ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس وظیفہ کرنے سے جو دلی حلاوت محسوس ہوتی ہے اس کی چاشنی ہی الگ ہے۔ ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس حدیث میں اس تسبیح کے بارے میں الفاظ جو ملتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس تسبیح کی افادیت ہم پر روز عیاں کی طرح آشکارا ہے، اور ایسے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائے اپنی امت کو، ان میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم امتیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ فرمان جاری فرمایا اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں بننے کے لیے، اپنی اخروی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، کیا یہ چند الفاظ پڑھنا ہم پہ بھاری ہیں کہ اگر ایک امتی صرف یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ جنت کا دروازہ ہے، یہ الفاظ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اگر جنت کا خزانہ بھی مل جائے، جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بھی مل جائے، تو یہ چند الفاظ ہم پر کیوں گراں ہیں؟ کیوں ہم غلط لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور من گھڑت وظائف، من گھڑت تسبیحات کے پیچھے لگ کے ذہنی کیفیت کو متزلزل کر دیتے ہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کو پلے سے باندھ لیجئے، کیونکہ یہ فرامین ہی ہیں جو ہماری یہاں کی زندگی کو بھی پرسکون اور راحت سے بھر دیں گے اور اخروی زندگی میں بھی ہمیں کامیاب و کامران کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر ان پر دل و جان سے یقین لانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔